بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ سحری بند ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ آپ جو سحری کے بند ہونے کا وقت ہو اس سے 2-3-4 منٹ پہلے ہی بند کر کے اور برش وغیرہ مسواک وغیرہ سے بالکل فارغ ہو جائے، اس وقت کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی افطار میں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اذان کا انتظار نہیں ہوتا ہے، جب افطار کا وقت ہو جائے کنفرم، جیسے چینلز پہ اکثر وقت چل رہا ہوتا ہے، اور میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے آخر میں وقت دکھا رہا ہو نا کہ اس وقت مثلا 6:24 کہہ رہا ہے، 6:26 تو 6:26 والے کو فالو کریں۔ افطار میں دیر والے کو فالو کرنا چاہیے، اور سحری میں جو پہلے بند کروا رہا ہو اس کو فالو کریں، یہی احتیاط ہے۔ اسی طرح باہر کے ملکوں کے اندر جو علماء کے شدید اختلافات ہیں اور قوم عوام بیچاری انتہائی اضطراب میں ہوتی ہے، ایک مسجد والے کہہ رہے ہوتے ہیں 2 گھنٹے پہلے بند ہوگا، ایک کہتے ہیں 2 گھنٹے بعد بند ہوگا، تو کیا کریں بیچارے؟ تو اس میں ہمارا مشورہ اولاً تو یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے بند کروا رہے ہوں سحری ان کو فالو کریں، جو دیر میں افطار کروا رہے ہوں ان کو فالو کریں، تاکہ احتیاط اسی میں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں اور مفتیان کرام ہوتے ہیں، تو پھر آپ جس کو بھی فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کے روزے اور نمازیں وغیرہ درست ہوں گے۔ افطار میں جیسے آپ کو بتایا کہ بس جیسے افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً کر لیں، اور اس میں اکثر ہم یہ بتاتے ہیں اور بعض لوگ بیچارے بغیر دلیل کے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بارہا آپ کو سمجھایا کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے افطار کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا افطار کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہم انی لک صمت، اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پہ بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو دیکھیں روزہ پہلے رکھا ہے، ایمان پہلے لائے ہیں، بھروسہ پہلے کیا ہے، تو افطار بھی پہلے ہوگا، اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی۔ لیکن وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ اصل میں وہ لکھا بھی ایسے ہوتا ہے سلائڈ پہ کہ روزہ کھولنے کی دعا، یہ بالکل غلط لکھا ہوتا ہے، یوں ہونا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا۔ یہ اگرچہ عجیب لگے گا آپ کو، بہت سو کو مطلب عجیب لگتا ہے، لیکن جو صاحب علم ہے ان کو کوئی عجیب نہیں لگے گا، کیونکہ اصل سنت ہی یہ ہے، تو اس لیے اس میں بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ بہن نے فرمایا کہ ان کے گردوں کا مسئلہ ہے، اگر یہ روزے رکھتی ہیں تو پانی کی شدت سے کمی پیدا ہو جائے گی اور مسائل پیدا ہوں گے، تو اب یہ کہتی ہیں کہ میں فدیہ دوں یا قضا ادا کروں۔ ویسے تو اس کا جواب ضمناً پہلے کا مسئلے کے تحت گزر چکا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا، خود اپنے اوپر غور کر لیجئے۔ اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کی صورتحال یہ ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گی کہ آرام سے آپ روزے رکھ سکتی ہیں، پھر تو آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ آپ روزے قضا کر لیں وقتی طور پر، اور جب آپ کو وہ وقت آئے کہ آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں تو پھر ان کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ ان کا حساب کتاب بنا کے رکھ لیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ امید نہیں ہے کہ آگے چل کر آپ کو ایسی صحت ملے کہ آپ اس طرح کے نقصانات کا شکار ہوئے بغیر روزہ رکھ لیں، تو پھر آپ کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دائمی مرض ہے، اب آپ کو شفا کی امید نہیں ہے، اس صورت میں آپ پھر ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتی ہیں۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ خوب سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا۔ اگر کسی چھوٹے سے مسئلے کو جان بوجھ کے بڑا بنا کر انسان فدیہ دے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بڑا نہیں بن جائے گا ہماری سوچ کی وجہ سے، اور یہ فدیہ اس روزے کا بدلہ نہیں بنے گا، قضا ہی کرنی ہوگی۔ تو اس لیے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔ اگر آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ نہیں روزہ رکھنا میرے لیے شدید نقصان کا باعث ہے، آگے بھی صحت کی امید نہیں، تو فدیہ دیں۔ اگر امید ہو تو پھر آپ روزہ ابھی تو چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں اس کی قضا کر لیجئے گا۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کی نمازوں کا کیا کیا جائے، کیسے فدیہ دیا جائے؟ دیکھیں ان کے اولاً زندگی کے اگر والدہ ہیں احتیاط ہے کہ پہلے 9 سال نکال دیں یا 15 سال، اور والد صاحب ہیں تو 12 سال پہلے کے نکال دیں، یا ان کے لیے بھی احتیاط کر کے 15 سال یعنی 12 سال احتیاطاً نکال دیں، یا پہلے 15 سال نکال دیں۔ اب جتنی عمر بچے اس عمر میں آپ گمان کریں کتنے عرصے نماز پڑھی ہوگی۔ مثلا 25 سال اب بعد میں عمر بنی ہے، 15 سال نکال کے اب آپ سوچیں، آپ نے کہا یہ 10 سال پڑھی ہوگی، 5 سال نماز پڑھی ہوگی، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو کہ اتنی پڑھی ہوں گی اور اتنے سال کی رہ گئی ہوں گی، بس دل کی اس گواہی پر آپ سمجھ لیں مثلا دل نے کہا 7 سال کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، آپ لکھ لیں 7 سال کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب ایک دن کی 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، 6 فدیے دینے ہوتے ہیں، اور ایک فدیہ 100 روپے کا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دے دیں کسی غریب فقیر کو تو انشاءاللہ نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا، جتنا دے سکیں دے دیں، باقی اللہ تعالیٰ معاف